السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زوار آفتاب حسین کربلائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائرین کرام، ہم اس وقت دنیا کے سب سے بڑے قدیمی قبرستان جس کو وادی السلام کہا جاتا ہے اس میں موجود ہیں. اس قبرستان کو وادی السلام کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے، کہا یا رسول اللہ، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ اس زمین کا نام وادی السلام رکھیں، کیونکہ یہ وہی زمین ہے کہ جس زمین پر فرشتوں نے پہلی مرتبہ پروردگار کی عبادت کی تھی. جس جگہ پر فرشتوں نے پہلی مرتبہ پروردگار کی عبادت کی تھی، وادی، اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پانی آئے اور پانی گزر جائے. پانی جو اپنا رستہ بنا چلا جاتا ہے، پانی جو اپنا رستہ بنا کر چھوڑ جاتا ہے، اس کو وادی کہا جاتا ہے. السلام پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو کہ امن ہے، سلامتی اور امان کے معنی کے اندر آتا ہے. وادی السلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی مرتضی علی بن ابی طالب علیہ السلام سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ جس کسی مردے کو اس قبرستان وادی السلام کے اندر دفن کیا جائے تو قبر کی پہلی رات کا عذاب جس کو ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے مرنے کے بعد، جس کو فشار قبر کہا جاتا ہے، پر جس کسی کو اس قبرستان کے اندر دفن کیا جائے گا اس کو فشار قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے روایت موجود ہے کہ جو کوئی بھی مومن ہوگا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت بسی ہوگی، اس کو مرنے کے بعد دنیا میں کسی بھی مقام پر وہ مر جائے اس کو وادی السلام میں منتقل کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے جو ناصب ہوگا، منافق ہوگا کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہوگا، اس کو مرنے کے بعد وادی برہوت منتقل کر دیا جائے گا، جو کہ غالباً یمن کا ایک عذاب شدہ علاقہ ہے، وہاں پر اس کو منتقل کر دیا جائے گا. تو ہمارے یہاں جو ایک رواج چلتا ہوا آ رہا ہے، خاص طور پر مستورات خواتین کے اندر کہ وہ وادی السلام آتی ہیں تو اپنے ہاتھوں سے قبر بناتی ہیں. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خرافات میں سے ہے. خرافات مطلب کیا؟ خود ساختہ ایک چیز ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولا نے کہہ دیا کہ جو کوئی بھی مومن ہوگا مرنے کے بعد اس کو وادی السلام ہی آنا ہے. اگر منافق یہاں پر ہاتھ سے اپنی 50 قبر بھی بنا کر چلا جائے تو اس نے نہیں آنا تو نہیں آنا. صلوات پڑھیں محمد محمد. اسی طریقے سے روایتیں موجود ہیں کہ 70,000 سے زیادہ انبیاء جو ہے اس وادی السلام کے اندر دفن ہیں. کیونکہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں اس دنیا میں انسان کی عالم بشریت کی ہدایت کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 70,000 سے زیادہ نبی وادی السلام میں دفن ہیں تو ان کی قبریں کہاں ہیں، ان کے نام کہاں ہیں؟ نہیں معلوم. وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر بھی فقط 27 سے 28 نبیوں کے نام موجود ہیں. اس کے علاوہ قرآن کے اندر بھی نبیوں کے نام موجود نہیں. وجہ یہ ہے کہ 23 سال کے کم ترین عرصے کے اندر قیامت تک کے لیے ہدایت کرنے کی قرآن کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ نبیوں کے نام لیتا یا اپنی کتاب کا حصہ بناتا نبیوں کا نام. لیکن ہاں یہ بات حقیقی ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو ہے زمین پر آئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور ایک دن میں 70 نبیوں کو ذبح کیا گیا، یہ بھی ملتا ہے تاریخ کے اندر. تو لہٰذا انبیاء کے قبور تو ادھر ہی موجود ہیں لیکن یہ وادی السلام کی سرزمین پر ہی ہے. اور اس کے علاوہ 2 بڑے نبی جن کی آپ زیارت کر چکے ہیں حرم علی بن ابی طالب میں، میرے مولا کے سری کے اندر حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام. دوسرے 2 نبی جن کا روزہ پیچھے زیر تعمیر ہے، اس پروجیکٹ پر ابھی کام چل رہا ہے، مکمل نہیں ہوا، لیکن ہاں وہ پرانی زری جو کہ روزے پر موجود تھی اس کو نکال کر یہاں پر رکھ دیا گیا ہے، جو کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، مومنوں کے امیر آپ پر ہمارا سلام، وعلی جاریک ہود و صالح، اور اے علی آپ پر اور آپ کے پڑوسیوں پر جو کہ ہود اور صالح پروردگار کے بڑے نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی 2 قبریں بھی یہاں پر ہی موجود ہیں. حضرت ہود بہت بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں کہ قرآن کی 11ویں سورہ جو ہے وہ حضرت ہود کے نام پر ہی نازل ہو گئی، سورہ ہود. تقریباً 750 سال اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی، پروردگار کی طرف دعوت دی. ان کی قوم کا نام تھا قوم عاد، بہت بڑا نام ہے. قوم عاد بڑی مشہور معروف قوم گزری ہے تاریخ کے اندر، اور یہ وہ قوم تھی جو کہ بڑی طویل القامت قوم تھی. مطلب اس قوم کے بڑے بڑے قد ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے، پہاڑوں کو تلاش کر پہاڑوں میں رہا کرتے تھے. اور اس قوم کے بارے میں ملتا ہے کہ قوم عاد کا سب سے چھوٹا جو قد تھا، مطلب سب سے چھوٹی ہائٹ جو تھی وہ 70 زرہ
زیرا تھی. جیسے انگلش اور ہمارے اردو کے اندر سائز کے نام ہوتے ہیں, میٹر ہوتا ہے, اسی طریقے سے گز ہوتا ہے, اور اس طریقے سے عربی لغت کے اندر بھی کیا ہے سائز کے نام ہوتے ہیں زرا. یہاں سے لے کر یہاں تک اس سائز کو ایک زرا بولتے ہیں. قوم عاد کا سب سے چھوٹا قد جو تھا وہ 70 زرا کا تھا, مطلب بڑے طویل القامت قوم تھی. لیکن جب حضرت ہود نے اپنی قوم کو, قوم عاد کو 750 سال تبلیغ کی, پروردگار کی طرف دعوت دی, لیکن 750 سال گزر جانے کے بعد بھی قوم حضرت ہود کی باتوں پر اقرار نہیں کرتے اور پروردگار کے اوپر ایمان نہیں لاتی, تو پھر پروردگار کی جب بات نہیں مانی گئی اور حضرت ہود کو اس کے بدلے میں پاگل, دیوانہ اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا, تو پروردگار نے قوم عاد کے اوپر عذاب کی صورت میں ٹھنڈی ہوا کی ایک آندھی بھیجی ہے, اور پوری قوم کو جو ہے درختوں اور پہاڑوں کے ساتھ کیا لپیٹ دیا, اور پوری قوم جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی. یہ قوم عاد کا آپ کے سامنے ذکر کیا. دوسرے نبی حضرت صالح علیہ السلام بڑے نبی ہیں. آپ نے اکثر مصائب کے اندر ناقہ صالح کا ذکر سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا. یہ پوری قوم تھی حضرت صالح کی قوم سمود. یہ بھی بڑی مشہور قوم ہے قوم سمود. حضرت صالح نے تقریباً 250 سال قوم سمود کے اوپر تبلیغ کے لیے پروردگار کی جانب دعوت دی, لیکن قوم سمود جب اقرار نہیں کرتی پروردگار کی توحید کا, تو حضرت صالح ایک دن دھر کر بولتے کہ ٹھیک ہے تم میرے خدا کو نہیں مانتے تو میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں. کہا کیا کر کیسے؟ حضرت صالح بولتے اپنے خدا کو بولو کہ یہ فلاں فلاں کام ہے, یہ کر کر دکھا دے. قوم سمود بولتے نہیں ہمارے پروردگار یہ کام کرنے سے عاجز یہ کام نہیں کر سکتا. پھر قوم حضرت صالح سے خطاب کرتی کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے خدا کو مانیں گے, لیکن اپنے پروردگار سے خاص ہماری ڈیمانڈز پوری کروا دو. صالح بولتے کیا ڈیمانڈ ہے تمہارا؟ کہا یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے, پروردگار سے بولو اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالے. حضرت صالح نے دعا کی ہے, پہاڑ شک ہوا, پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی. کہا وہ اونٹنی نکل گئی, ابھی اونٹنی بچہ بھی دیا, اونٹنی نے بچہ بھی دیا. تو اس اونٹنی کا دودھ جو تھا اس قدر وافر مقدار میں تھا کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دن اونٹنی کا بچہ دودھ پیے گا. حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو ایک دن اونٹنی کا بچہ دودھ پیے گا تو اس دن قوم دودھ نہیں پیے گا, اور جس دن قوم دودھ پیے گی اس دن اونٹنی کا بچہ بھی دودھ پیے گا. تو دونوں میں اس بات کو پر کرنا اتفاقی ہوئی, تو انہوں نے ناقہ صالح کو ذبح کر دیا. سورہ شمس کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم, پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے قوم کے اوپر عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو توبہ بلا کر دیا, پوری قوم ختم ہو گئی. بالآخر عباد السلام دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ قدیم قبرستان ہے. اس کے علاوہ نبیوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے مراجع یہاں پر موجود ہیں. آج سے تقریباً 4 سال پہلے شہید قاسم سلیمانی کے ساتھ جو شہید ہوئے ابو مہدی المحدث, ان کو بھی ادھر ہی دفن کیا. اس کے علاوہ آیت اللہ علی غربی, اس کے علاوہ بڑے بڑے مرشد آیت اللہ باقر صدر, ان کی بہن آمنہ بنت الہدا, اس کے علاوہ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے. ابھی اس وقت جتنے بھی مجتہد موجود ہیں ان سب کے استاد آیت اللہ علی قاضی طباطبائی. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے قاضی کے دسترخوان سے علم نہیں لیا اس نے کم سے کم قاضی کے شاگردوں سے ضرور پڑھا ہوگا, مطلب اتنا بڑا نام ہے. اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کے کچھ جملے ہیں جو کہ ایک لیسن کے طور پر آپ کو دیتا ہوں ان کی طرف سے پیغام. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان 3 کام کرے اور پروردگار کے اپنے مقصدوں کے اندر کامیاب نہ ہو, 3 کام کرے اور اپنے مقاصد کے اندر کامیاب نہ ہو, تو میرے چہرے پر آ کے یا تو تھوک پھینک دو, روایت کے اندر جملے, یا تو مجھ پر لعنت کرو. ان کے شاگردوں نے نکل کے آیت اللہ قاضی طباطبائی کہا کرتے ہیں کوئی شخص 3 کام کرے اور زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہ ہو, یا تو مجھ پر لعنت کر دے یا میرے چہرے پر تھوک کر جائے. کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر انسان اول وقت میں نماز پڑھے اور کامیاب نہ ہو تو یا تو وہ مجھ پہ لعنت کرے یا تو پھر وہ دوسرا جملہ. دوسرا یا تو انسان کبھی بھی زندگی کے اندر کسی کا دل نہ توڑے, کبھی بھی کسی کا دل نہ توڑے. پروردگار کی رضا کی خاطر اگر کوئی آپ سے کچھ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی امیدیں پر اترے, اور اگر امیدوں پر اتر نہیں سکتا تو کم سے کم اس طریقے سے اس کو نہ کہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ ایک دوسرے سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض کسی سے کسی چیز کے مطالبات کے لیے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اگر اس کی امیدوں پر نہیں اتر سکتے کم سے کم کسی کا دل نہ توڑے, یعنی کسی طریقے سے مخلوق پروردگار کا دل نہ توڑا جائے. تیسری زیارت امام حسین علیہ السلام. انسان کا جو امام حسین سے تعلق ہے, اگر یہ تعلق برقرار رہے تو انسان کو کوئی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا اتنے بڑے مرجع گزرے, مطلب ایک مثال دیتا ہوں میں, کتنے بڑے مرجع تھے, کتنے بڑے عارف تھے. جیسے مثال کے طور پر لوگ اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں کہ میں استخارہ نکلوانے کا, کس چیز کا, بیٹی کی شادی کے لیے استخارہ کرنا ہے.
تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی نام کیا ہے بیٹی کا، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، اگر سکھانے کی ضرورت ہے نکالتے ورنہ نہیں نکالتے. تو اتنے بڑے عارف کے بعد جب بھی کوئی استخارہ لکھوانے کے لیے آتا تھا، استخارہ نکلوانے کے لیے آتا تو یہ کہتے تمہاری بیٹی کا نام رجا ہے، لڑکے کا نام زید ہے، کر دو اچھا. ابھی تو بتایا بھی نہیں نام کیا ہے آپ کو پہلے سے پہلے. مطلب اتنے بڑے عارف تھے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب ان کے شاگرد خواب میں دیکھا ان کو تو ان سے پوچھا کہ آقا کوئی کمی رہ گئی ہو جو دنیا کے اندر آپ نہ کر سکے، کسی چیز کی تڑپ جو کہ ابھی تک باقی ہوتا سب کچھ کرنے کے بعد بھی. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دن میں جو میں ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا کاش 2 مرتبہ پڑھ دیتا. دن میں جو ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا کاش 2 مرتبہ کر دیتا، کیونکہ مجھے مرنے کے بعد کسی چیز نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا زیارت حسین نے پہنچایا. اتنا بڑا فائدہ مجھے مرنے کے بعد کسی چیز نے نہیں پہنچایا جتنا زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنچایا. تو ہم وہ خوش نصیب لوگوں میں سے جن کا شمار ظاہر امام حسین علیہ السلام میں ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے. صلوات پڑھیں کہ محمد سامنے زیارت لکھی ہوئی ہے، زیارت النبیین حود و صالح علیہ السلام. اگر آپ لوگ چاہیں تو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں زیارت حضرت حود و صالح علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی اولیاء اللہ و اسفیائه، السلام علی ولاء اللہ و احبائه، السلام علی انصار اللہ و خلفائه، السلام علی محل معرفة اللہ، السلام علی مساکن ذکر اللہ، السلام علی مظہر امر اللہ و نہی، السلام علی الدعاة الى اللہ، السلام علی المستقرین فی مرضات اللہ، السلام علی المخلصین فی طاعت اللہ، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن أعاداهم فقد أعاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم منهم فقد اعتصم بالله، ومن تقل منهم فقد تقل من الله عز وجل. وأشهد الله أني سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربتم ومن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليك ولعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس وبرئ الله منهم، وصلى الله على محمد وآله. زیارت اہل القبور کو سامنے لکھی ہوئی ہے. جب بھی انسان قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے تو جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو سلام کرتا ہے. زیارت اہل القبور اس کو کہا جاتا ہے. السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. زائرین کرام اس قبرستان کے اندر 2 مقامات اور موجود ہیں. مقام امام جعفر صادق، مقام امام زمانہ، مقام امام صاحب العصر، اور امام زمانہ کا کنواں جو کہ منسوب ہے اس کی زیارت کے لیے جائیں گے. یہاں پر بس زیارت کرنا، چوم لیں اس مقام کو، اس کے بعد باہر کی جانب آ جائیں. پہلے تمام خواتین زیارت کر لیں، پھر مرتضیٰ زیارت کر کے باہر کی جانب آ جائیں، پھر مقام صادق اور مقام امام زمانہ کی جانب روانہ ہوں. مجتہد ہیں، سب کے استاد تھے. اور جو میں نے آپ کے سامنے اندر روایت پڑھی ان کے بارے میں آیت اللہ بہجت سے نقل ہوئی ہے. آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، آیت اللہ حسین طباطبائی کے بھی استاد تھے، اور شیخ عاملی اور ہاشم حمادی، سب کے یعنی جتنے بھی مجتہد ہیں سب کے استاد تھے. بعض اوقات انسان چہرے سے معرفت حاصل نہیں کر سکتا، چہرے اکثر لوگوں کے. یہ وہ کنواں ہے جو امام زمانہ علیہ السلام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے کہ یہاں پہ اس کی زیارت کی جاتی ہے. اب یہ باہر سے اس کی زیارت کی جاتی ہے. مزید میں آپ کو اندر جا کے اس کنویں کی زیارت کرواتا ہوں. ظاہر طرح آپ کو یہ کنواں اندر سے دکھاتے ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے. یہ مقام حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے جس کی آپ زیارت کرتے ہیں. ابھی
جو کہ وادی السلام قبرستان میں واقع ہے۔ یہ مقام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ وادی السلام قبرستان میں واقع ہے۔ یہ اب ہم وادی السلام قبرستان سے حرم امام علی علیہ السلام کی طرف گامزن ہیں۔ وادی السلام ہم قبرستان گئے تھے، جہاں ہم نے جو ہے مقام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی تھی، اور اس کے بعد مقام امام زمانہ علیہ السلام کی، اور اس کنویں مبارک کی زیارت کی تھی جس سے ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ پانی تناول فرمایا کرتے تھے، اس کی بھی زیارت کی ہے۔ اب ہم یہاں سے ہوٹل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ رات کو 9:30 بجے عراقی ٹائم کے مطابق مجلس کا انتظام کیا ہے فرصت دینے کے لیے مولا کو، کیونکہ آج ہماری آخری رات ہے۔ کل صبح ہم نے 8 بجے یہاں سے کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہونا ہے، اس لیے آج رات کو آخری پرسہ مولا کو دیں گے اور مولا سے اجازت لیں گے جانے کے لیے۔ ابھی ہم قبرستان وادی السلام سے واپسی کے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ مولا کے روضے کی بیک سائڈ پہ ہے۔ اب ہم حرم امام علی علیہ السلام کے صحن میں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ رات کو مجلس ہے تو پرسہ دینے کے لیے ہم نے آنا ہے۔ یہ ہوٹل کے اندر کے مناظر جو کہ LED پہ براہ راست دکھائے جاتے ہیں، یہاں پہ اندر روزے کے مناظر ہیں۔ یہ سامنے والی گلی جو دکان کے ساتھ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آقا علی سستانی کا گھر ہے، جہاں فورس کھڑی ہوئی اور مجھے ویڈیو بنانے سے وہ منع کر رہے ہیں کہ ویڈیو نہیں بنا سکتے آپ۔ میں پھر بھی آپ کو ایک جھلک ان کی گلی کی دکھا سکتا ہوں جہاں وہ رینٹ پہ رہتے ہیں۔ یہاں ان کا گھر مبارک ہے، جو کہ مجھے جانے نہیں دے رہے اندر۔ میں نے چلتے چلتے ہی رینڈملی ایک پکچر بنا لی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔